رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم شفیع معظم سرکار ہر دو عالم جان کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین، مسجد تک پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب لم یزل نے ہمیں اپنے گھر پہنچنے کی پھر سعادت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے اس مقبول دن کے توسل اور تصدق سے اور اس مقبول دن میں جو مقبولیت کی گھڑی ہے اس کے توسل اور تصدق سے اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اپنے گھر کے ساتھ محبت، نسبت، الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا اور ان پر پھر مختلف طرح کے الواح، جو لوح کی جمع ہے، یعنی تختیوں پر لکھے ہوئے اپنے احکامات نازل فرمائے، یا جبریل امین کے ذریعے وحی کا نزول فرمایا اور انبیاء و مرسلین کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغامات اور احکامات عطا فرمائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر آ کر ختم ہوئی، نبوت ختم ہو گئی، اللہ رب العزت کا آسمانی پیغام ختم ہو گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر آنے والا فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، ان کا آنا جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ نبوت زمین پر ختم کر دی گئی اور نبوت کا فیضان قیامت تک باقی رکھا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ آخری نبی ہیں، بس جو نبوت ملی آخری وہ حضور کو ملی، حضور کے بعد نبوت ختم، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے جو کتاب مکنون عطا فرمائی، کتاب مبین عطا فرمائی، قرآن کریم برہان رشید، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا، یہ انصرام کیا کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، اور عیسیٰ روح اللہ سے لے کر حضور اکرم کی پیدائش تک، حضور اکرم کی پیدائش سے لے کر نبوت کے اعلان کرنے تک جتنے احکامات تھے، جتنے پیغامات تھے، جتنے واقعات تھے، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر سارے بیان فرما دیے۔ یعنی پھر سے اس سارے دین کا خلاصہ قرآن کریم کی شکل میں اس آخری امت کو عطا کر دیا گیا۔ جو پیچھے نبیوں کو جتنی شریعتیں عطا کی ان کا خلاصہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن مصدق ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور قرآن جو ہے اس کے اندر پچھلے تمام واقعات کو اللہ رب العزت نے اس لیے درج فرما دیا، اس لیے بیان فرما دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو اس لیے وہ تمام واقعات جو ہیں حضور اکرم کو سنائے گئے تاکہ آپ اپنی امت کی تعلیم، امت کی تربیت کا خیال یوں رکھیں کہ ان کے اندر جو پچھلی امتوں میں خامیاں تھیں وہ حضور کی امت میں نہ آنے پائیں۔ ان کو وہ سارے احکامات بھی سنا دیے، پیغامات بھی سنا دیے، ان کی نافرمانیاں بھی سنا دیں، ان کے شرک کے طریقے بھی سارے بتا دیے۔ تو اسی سلسلہ کی ایک کڑی قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورۃ الانعام چونکہ ہمارا تفسیر القرآن کا سبق جاری ہے، اس کی 73 آیات تک ہم سبق پڑھ چکے۔ آج اللہ کے فضل سے آیت نمبر 74 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، کیونکہ پچھلی آیات جو تھی 70، 71، 72، 73، ان کے اندر
اللہ رب العزت نے مشرکین کے لیے وہ ایک پیغام دیا انہیں کہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اچھا، جو مشرکین تھے جن کو سمجھایا جا رہا تھا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ان کا بڑا کامل ایمان تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اب اللہ کریم نے اسی مناسبت سے کہ یہودیوں کے دلوں میں جناب ابراہیم کی بڑی الفت تھی، عیسائیوں کے دلوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی الفت اور محبت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے تو پیش نظر ہے ہر چیز، یہ اللہ نے مد نظر نہیں رکھا بلکہ اللہ کے پیش نظر ہے ساری چیز، تو رب ذوالجلال نے اسی تناظر میں اللہ نے وہ مشرکین کی بات بیان کرنے کے بعد، ان کے بتوں کی زجر و توبیخ کرنے کے بعد، ان کو نفع و نقصان کا مالک نہ قرار دیتے ہوئے پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیات کا نزول فرما دیا۔ اور آج کا سبق اس میں پہلے آپ سن لیں کہ ہم جو آیت نمبر 74 کا آغاز کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، یہاں آغاز میں ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے عرفی باپ کا نام نقل کیا گیا ہے۔ عرفی باپ، عرف میں جس کو باپ کہتے ہیں، معاشرتی طور پہ کسی کو اگر کسی کا باپ کہا جائے، جیسے یہ آپ کچھ دوست جانتے ہوں گے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ادھر حافظ سہیل صاحب ہیں ایک حاجی کھدر ہاؤس والے، کہ ان کی والدہ کہاں رہتی ہیں، کافی دوستوں کو نہیں پتا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ان کی والدہ اور والد دونوں ادھر ہی رہتے ہیں مرید والا میں، لیکن کوئی 2-4 مہینے پہلے ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، تب پتہ چلا کہ یہ والی والدہ جو ہیں ان کی سگی والدہ نہیں ہے، سگی والدہ ان کی وہاں لاہور رہتی تھی۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ میں نے بات کیوں سنائی کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ عرف کے اندر، یعنی معاشرتی اعتبار سے عرف عام میں بندہ جس کی تربیت میں رہ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو والدہ سمجھتے ہیں یا والد سمجھتے ہیں، تو یہ ایک فطرتی ماحول ہے۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی قرآن کریم میں اب کا لفظ آیا ان کے چچا کے لیے، جب قرآن پاک میں ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تم نے ان بتوں کو قرار دیا ہے آلہۃً معبود، کیا ان بتوں کو پتھر کے تراشے ہوں کو معبود بنا دیا؟ سوالیہ جملہ ہے یہ، اتتخذ اصناما آلہۃً، اے چچا کیا تو نے ان پتھر کے تراشے ہوں کو الہ بنا لیا؟ انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ کھلی گمراہی میں جا رہے ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ اپنے چچا سے کہا، اور قرآن کریم نے اس کو بعین ہی یہاں پہ بیان فرما دیا کہ انہوں نے یہ کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، کہ اپنے باپ آذر سے کہا۔ تو یہ باپ آذر سے جو کہا ہے، یہاں پہ اب لفظ جو ہے اس کا ترجمہ سب نے باپ ہی کیا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا قرآن کریم میں غور کریں گے تو لفظ والد کا بھی استعمال قرآن کریم میں ہوا ہے، والد کا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کو وہ یاد کروا دیتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا الولد ووالد وما ولد ووالد، یہاں پہ والد کا ذکر ہے۔ پھر آپ آ جائیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی وہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب اس پہ میں لفظ اب پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اب لفظ عرب کے اندر چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں ہی اس کی مثال موجود ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسماعیل کے بھتیجے. یہ آپ نے نقطہ یاد رکھنا ہے. حضرت یعقوب کون تھے؟ حضرت اسماعیل کے بھتیجے. اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا تھے. حضرت یعقوب کی جب موت کا وقت قریب آیا، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی، موت کا وقت آیا؟ قرآن بیان کیا کر رہا ہے؟ جب ان کو موت کا وقت آیا نا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا. کیا؟ وہ بھی قرآن نے بتایا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، آپ نے کہا وہ میرے بیٹو، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہا ہے یہ؟ حضرت یعقوب. حضرت یعقوب نے کس سے پوچھا؟ اپنے بیٹوں سے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب اگلا جملہ سنیے قرآن کا. قالو، وہ ان کے بیٹے یعقوب کے بیٹے بولے نعبدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا، ابا جی آپ کے اللہ کی، ہم عبادت کریں گے آپ کے اللہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے ابا کے اللہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے ابا کی. کون آپ کے ابا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یہ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 133 ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ابا جی جس اللہ کی آپ نے عبادت کی ہم اس کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کے ابا جی کا اللہ ہے اس کی عبادت کریں گے، جو آپ کے ابا جی کا اللہ ہے. اچھا، وہ جب انہوں نے کہا نا آپ کے ابا جی، پھر آگے 3 نام ہیں. آپ کے ابا جی ابراہیم، آپ کے ابا جی اسماعیل، آپ کے ابا جی اسحاق، ان کے خدا کی عبادت کریں گے. اچھا، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا جان ہیں، اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، اور اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ابا جان ہیں. قرآن نے یعقوب علیہ السلام کے سگے باپ حضرت اسحاق کو بھی اب کہا، ان کے دادا جان حضرت ابراہیم کو بھی اب کہا، ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام کو بھی قرآن نے اب کہا. پتہ چلا کہ قرآن کی لغت کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ قرآن نے اب کا لفظ باپ کے لیے بھی لگایا ہے، استعمال ہوا قرآن میں، اور اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جب قرآن کریم میں یہ قرینہ موجود ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ اسی جو پنجابی کوئی مثال دینی ہوئے کہ تیرے تے اپنے گھر چ مثال موجود ہے، بھئی اب فلاں کام ہوا تیرے تے اپنے گھر وچ مثال موجود ہے. اب دیکھیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر ہی مثال موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے کہا. تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی بات ہو رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کی. وہ اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ابا جی تواڈے اللہ دی، تے اپنے تواڈے باپ دے اللہ دی، تواڈے باپ دے اللہ دی. تے او اللہ کدا ہے؟ تواڈے باپ کیڑے کیڑے نے؟ تواڈے باپ ابراہیم، تواڈے باپ اسماعیل، تواڈے باپ اسحاق دے اللہ دی عبادت کریں گے. گویا قرآن کریم میں یہ نقطہ بھی موجود ہے کہ دادا کو بھی قرآن میں اب کہا گیا،
سگے والد کو بھی قرآن میں اب کہا گیا اور چچا کو بھی قرآن میں اب کہا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ چونکہ وہ آپ کی کفالت کرتا تھا، آپ اس کی زیر کفالت تھے، اس لیے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری بات، لوگ کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگنا چاہی تو اللہ کریم نے منع فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آزر کے لیے اس کی زندگی میں دعا مانگتے رہے، آزر کے لیے اس کی زندگی میں دعا مانگتے رہے۔ کسی بھی کافر کے لیے زندگی میں آپ ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے ہم کہیں کہ یا اللہ ٹرمپ کو مسلمان بنا دے، یا اللہ نیتن یاہو کو اسلام کا راستہ دکھا دے، ٹھیک ہے، یہ ہم کسی بھی کافر کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، ہدایت کے بعد ان کی مغفرت فرما، یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ان کی آزر کی زندگی میں اس کے لیے دعا مانگتے رہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے اللہ کے حکم سے کچھ نہ کہا، تو آپ کا چچا آزر باہر بیٹھا تھا، وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے لگا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم کو آگ نے کیوں کچھ نہیں کہا، میری وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ یہ آزر جو ہے نا، یہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم کو آگ نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتہ، کہنے لگا میری وجہ سے کچھ نہیں کہا آگ نے۔ جب اس نے یہ کلمہ منہ سے نکالا، اللہ کریم نے آگ کو حکم دیا، آگ کا ایک چھوٹا سا چنگاری، چھوٹی سی چنگاری وہاں سے اڑی، اس کے پاؤں پہ آ کے لگی، وہ زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ اس زخم کی وجہ سے مر گیا وہ۔ جب وہ مر گیا پھر اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے والدین کے لیے دعا کی، وہ 55 سال بعد دعا کی ہے۔ وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ گئے وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی میں جب لے کر گئے، تب آپ نے وہاں پہ اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے 55 سال بعد۔ اور جب آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم، اچھا وہاں پہ لفظ والد ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہاں پہ لفظ اب استعمال نہیں کیا، تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کیا دعا مانگی وہ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ بے شک میں نے اپنی بعض اولاد کو اس پانی کے بغیر، گندم اناج کے بغیر، پانی اور اناج کے بغیر وادی کے اندر تیرے حرمت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں نے اس لیے ٹھہرایا ہے کہ وہ تیرے گھر کے پاس نماز ادا کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، تہوی الیہم، لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اے ہمارے رب بے شک تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو ان کو پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یا اللہ تجھ سے نہ زمین کی کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور میری دعا قبول کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر انہوں نے مانگی یہ دعا،
کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، میری بھی مغفرت فرما، میرے والد اور والدہ دونوں کی مغفرت فرما۔ یہ ہے وہ دعا جو والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ یہ آزر کے فوت ہونے کے 55 سال بعد مانگی یہ دعا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کی مغفرت کی دعا مانگتے رہے، یہ مغفرت کی دعا جب انہوں نے مانگی ہے یہ اپنے والدین کے لیے مانگی ہے۔ یہاں پہ لفظ ہے والد، اب کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو قرآن کریم میں یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جو ہیں اگر کسی کافر کی اولاد ہوتے، ابراہیم علیہ السلام اگر کسی کافر کی اولاد ہوتے تو میرے اور آپ کے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پر بات آنی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، مجھے سب سے اچھے درجے میں رکھا، پھر مخلوق کے اندر قبیلے بنائے، مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر خاندان بنائے، مجھے خاندان بنو ہاشم میں سب سے بہتر میں رکھا۔ اور نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، اور میرے آباء و اجداد میں، حضور فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد میں کبھی کسی نے بدکاری نہیں کی، کبھی کسی نے شرک نہیں کیا۔ اگر ہم آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں تو پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو نعوذ باللہ ہمیں جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں بلکہ جھوٹ کی جڑ کاٹنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے جو اپنے چچا سے کہا تھا وہ اس کو قرآن کریم نے اب اس لیے کہا چونکہ عرفاً مشہور یہ تھا کہ آزر کے بیٹے ہیں، کیونکہ آزر آپ کی کفالت کرتا تھا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آزر سے پھر اگر آپ یہ بھی سمجھیں، یہ یہاں پہ میں بات بیان کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹے انی اراک فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی تسی او کرو جدا تانوں رب نے حکم دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا سیدنا اسماعیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا باپ کا اتنا فرما بردار ہے تو پھر یہ قرینہ موجود نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کے اتنے ہی فرما بردار ہوں؟ پھر یہ قرینہ موجود ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ اتنے فرما بردار ہیں، اتنے فرما بردار ہے کہ باپ کہتا ہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ باپ نے خواب سنایا ہے اور بیٹا باپ کے خواب پہ ہی کہہ رہا ہے کہ ابا جی تانوں جو حکم ملے ہے نا تسی وہ کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اتنا فرما بردار ہے تو پھر یہ قرینہ موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ فرما بردار ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ہیں۔ اچھا پھر یہ اب جو قرآن پاک کی یہ آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 74، فرما بردار بیٹا تو اپنے باپ کو نہیں نہ کہہ سکتا کہ ابا جی تسی تے خود بھی گمراہ ہو، تہاڈا خاندان تہاڈی قوم بھی گمراہ ہے۔ فرما بردار بیٹا تو پھر یہ اپنے باپ کو نہیں نہ کہہ سکتا۔ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں، باپ سے نہیں کہہ رہے۔ باپ سے جب بات کرنی ہوگی ابراہیم علیہ السلام بڑے قرینے سے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا قرینہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی پہ کہتے ہیں نا
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ اللہ نے ہی سکھائے تھے۔ تو جو اللہ اسماعیل علیہ السلام کو باپ سے گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ سکھا رہا ہے، ادب اور احترام سکھا رہا ہے، اس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں محروم رکھا؟ نعوذ باللہ۔ پھر یہ اعتراض بنے گا۔ تو پتہ چلا وہ آزر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی گمراہ ہیں، آپ کی قوم بھی گمراہ ہے، پتہ چلا وہ باپ سے نہیں کہہ رہے، وہ چچا سے کہہ رہے تھے جو بت بناتا تھا، بتوں کا کاروبار کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتا اور اسی طرح نُری ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات آسمانوں کا ملک، والارض اور زمینوں کا ملک، ولیکون من الموقنین تاکہ وہ اور زیادہ پختہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہ آیت بھی بہت ہی دل آویز ہے، بڑی ہی دل کو تسکین دینے والی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمان بھی دکھا دیے، آسمانوں میں جو کچھ تھا وہ سارا بھی دکھا دیا، زمین بھی دکھا دی، زمینوں میں جو کچھ تھا وہ بھی سارے کا سارا دکھا دیا۔ اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی۔ یہاں پہ حضرت عطا بن یسار ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر لے کر گئے، ان کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جب اوپر چلے گئے زمین پہ نظر پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مرد اور ایک خاتون حرام کاری کر رہے ہیں، بدکاری کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی وقت ان پہ لعنت کی، اللہ سے بد دعا کی، ان کو ہلاک اور برباد کروا دیا۔ پھر آپ نے زمین کے کسی اور طرف دیکھا کہ وہاں پہ بھی زنا کر رہے تھے ایک مرد اور ایک عورت، پھر اللہ سے دعا کی، دونوں کو پھر غرق برباد کروا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ دیکھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی، ان کو بھی تباہ و برباد کروا دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ دیکھا تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم تو میرا بندہ ہے، تیرے اندر بس اتنی ہی سکت ہے کہ تو دیکھے اور فوراً ان کے ہلاک ہونے کی دعا کرے۔ میں رب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کر کے پھر اس کے لیے مغفرت کا راستہ بناؤں۔ میں اپنے بندے کو موقع دیتا ہوں لیکن تو موقع نہیں دے رہا، بس تیرے لیے اتنی سحری کافی ہے۔ پھر اللہ کریم نے بس وہ جو ان پہ ظاہر کیا تھا سارا کچھ، پھر وہ پردہ ڈال دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت کا اظہار بھی فرما دیا۔ اب دیکھیے نا کہ ہم سارے اللہ کا کھاتے ہیں، ہاں جی، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، ہم شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، مرزئی ہے، کوئی جو بھی ہے، جتنے غیر مسلم، جتنے مسلم، سارے اللہ کا نہیں کھاتے۔ وہ سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ وہ ان کو بھی دیتا ہے جو ہر وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے مقابلے میں بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ اس اپنی شان کا اظہار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تجھے میں نے یہ سارا کچھ دکھایا، تجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، تو نے فوراً تباہی اور بربادی کی بد دعا کر دی۔ میری طرف بھی دیکھ، میں احکم الحاکمین ہوں، کلمہ کن سے تباہ کر دیتا ہوں، کلمہ کن سے بنا دیتا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ میں اپنے بندے کے گناہ دیکھ کے ان پہ پردہ بھی ڈالتا ہوں اور اس بندے کو توبہ کی توفیق دے کے پھر ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہوں، موقع دیتا ہوں میں اس کو۔ تو یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا۔ نوری یہ آرا سے ہے، رویت اس کا معنی دیکھنا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ کیا دکھایا؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک دکھایا۔ ولیکون من الموقنین، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان دکھائے
تو کسی مولوی کو کوئی اعتراض نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نام ہے، اگر اللہ حضرت ابراہیم کو زمین کی تہوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں دکھائے، کسی مولوی کو کوئی اعتراض نہیں، تو پھر جب اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ کو معراج کی شب اپنے عرش پہ بلا کر اپنے عرش کی سیر کروائی ہے، تو مولوی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مولوی وہاں کیوں کہتا ہے کہ وہ تو خواب کا ماجرا تھا؟ اللہ دکھانے پہ قادر ہے، قرآن کہتا ہے۔ یا تو ہو نا پابندی ہو کہ اللہ کی طرف سے ایک قاعدہ اور کلیہ واضح ہے کہ اللہ نہیں دکھاتا بھی کسی کو۔ اللہ سورہ نام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر 75 ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کا ملک بھی دکھا دیا، زمینوں کا ملک بھی دکھا دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو کچھ آسمانوں میں تھا سارا کچھ دکھایا، جو کچھ زمینوں میں تھا سارا کچھ دکھایا۔ اگلا جملہ اس پہ دلالت کر رہا ہے نا کہ سارا کچھ دکھایا ہے، تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پختہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، تاکہ یقین اور پختہ ہو میرے انوار و تجلیات دیکھ کے، میری قدرت کے عجائب دیکھ کے، میری قدرت کے نظارے دیکھے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ تو یہاں پہ اہل سنت والجماعہ کو یہ دلیل کامل مل گئی، اللہ دکھانے پر قادر ہے، اللہ کے نبی دیکھنے پر قادر ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو دکھانے پر قادر ہے، اللہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروا دے، جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سارا کچھ دکھا دے، اور ساتوں زمینوں کی سیر کروا دے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے سارا کچھ دکھا دے، اور اگر اللہ چاہے تو اپنے محبوب کو کبھی براق پہ کبھی رف رف پہ بٹھا کر اپنے عرش پہ بلا لے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ عرش پہ ہے، اللہ سارا کچھ اپنے محبوب کو دکھا دے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ قرآن کریم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی دلیل ہے، قرآن پاک کا ایک واقعہ دوسرے واقعے کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ طاقت دی، یہ شرف بخشا ان کو۔ جب ان کو شرف بخشا ہے تو پھر خود سوچے بھی تو صحیح کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معراج کی رات ابراہیم کے بھی امام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ امام ہیں۔ وہاں پہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین حضور کے پیچھے کھڑے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو امام اعلیٰ ہوتا ہے، امام کی صفات مقتدیوں سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی شان والے ہوں اور اللہ نے آپ کو آگے مصلی دے دیا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ حضور کی شان اللہ نے پہلے آپ کو شان دی، سارے نبیوں پر عرفہ والا کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج محبوب کے سر پہ رکھا، اور پھر اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء و مرسلین کا امام بنایا۔ تو وہاں پہ جب آپ امام بنے ہیں تو آپ کے پیچھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود تھے، جو آسمانوں کی سیر کر چکے تھے، زمینوں کے اندر جو ہے وہ دیکھ چکے تھے۔ اللہ نے تبھی تو اس رات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا جلوہ دکھایا، فرمایا حبیب پہلے آسمان پر جانا یہ اتنے کمال والی بات نہیں، یہ فضیلت تو میں نے اپنے نبیوں کو بھی دی ہے، میں نے اپنے رسولوں کو بھی دی ہے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے چھٹے ساتویں آسمان تک، یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی ہوئی ہے۔ حبیب پیارے آپ کو میں اپنے عرش پر بٹھا کر اپنی ذات کی تجلی دکھاؤں گا، اپنی ذات کا دیدار کرواؤں گا، تاکہ پہلے نبیوں کو جو فضیلتیں ملی ہیں ان سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے ساتوں آسمان دیکھے ہیں، تو آسمان والے کو دیکھے گا کہ جس نے آسمان بنائے ہیں، انہوں نے زمینوں کی سیر کی ہے، تو زمین بنانے والے کو دیکھے گا، انہوں نے عرش کی سیر کی ہے، تو عرش بنانے والے کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پھر یہ معراج کی شب عرش دکھایا، تاکہ کہیں کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے ساتوں آسمان دکھا دیے، ساتوں زمینیں دکھا دی، حضور کے بارے میں تو قرآن کریم کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ بات تو حضور کی ساری امت مانتی ہے، چاہے کوئی وہابی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی سنی کہلانے والا ہے، اس بات پر سارے متفق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ حضور نے سارے نبیوں کو امامت کروائی ہے، سارے رسولوں کو آپ نے امامت کروائی ہے۔ تو پھر جب مقتدی اللہ کے آسمانوں کی سیر کرے
اللہ کی ساری زمینوں کی سیر کرے۔ مقتدی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پہ جو باتیں کی اپنے چچا سے، وہ قرآن کریم نے پورا ایک موضوع بنا کے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا مشرک تھے، تو وہ کوئی ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کوئی چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ خدا ہے، جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ خدا ہے۔ وہ جس چیز سے بہت زیادہ ڈر جاتے اس کو بھی خدا بنا لیتے، جو چیز ان کو زیادہ فائدہ دیتی اس کو بھی خدا بنا لیتے۔ تو انہوں نے ستاروں کی پوجا کی، چاند کی پوجا کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے چچا سے کہا، کب؟ جب ستارہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا۔ پھر جب رات کی تاریکی چھا گئی نا، فلما جن، جب تاریکی چھا گئی، علیہ اللیل، ان پر رات کی، رأى کوکبا، تو دیکھا ایک ستارہ، کوکب دیکھا۔ قال ھذا ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اپنے چچا سے گفتگو کر رہے تھے، چچا کو یہ تنزن کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رب نہیں کہا ستارے کو، اپنے چچا سے کہا۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں پنجابی میں، کوئی چیز پسند نہ ہو، ابا جی ہمارے لیے پسند کر لیں، تو پھر پنجابی میں ہم کہتے ہیں ابا جی تسی آ میرے واسطے چنی آ میں پاواں گا۔ پنجابی میں ہم کہہ دیتے ہیں، اپنی والدہ سے کہہ دیتے ہیں ماں جی تسی آ میرے واسطے، اچھا اب میں آ پاؤنی ہے، اے چیز پاواں گا میں۔ ہم گھر میں بھی یہ جملے استعمال کرتے ہیں، تنزن ہوتا ہے یہ جملہ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھا، چچا پاس تھا، اس کو کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ستارہ بھی ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ مطلب یہ تھا کہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے، ایک لمحے کے لیے آئے اور پھر چاند کی روشنی بہت زیادہ ہو تو ستارہ وہاں پہ چمکتا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جو ڈوب جانے والا ہو، جو معدوم ہو جانے والا ہو، میں تو اس سے محبت نہیں کرتا، میں اس کو اپنا خدا کیسے مانوں گا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا، فلما، پس جب، رآ دیکھا، القمر قمر چاند، بازغن چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت پر برقرار نہ رکھتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تو چچا تو ہے جو پھنس گیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ ڈوبنے والوں کو کبھی چاند کو اپنا خدا کہتا ہے، کبھی ستارے کو اپنا الہ مانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں کلمات شکر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت پر برقرار نہ رکھتا تو میں بھی ضرور گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب انہوں نے روشن آفتاب کو دیکھا، سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے جو ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ نہ میں ستارے کو اپنا خدا مانتا ہوں، نہ میں چاند کو اپنا الہ مانتا ہوں، نہ میں سورج کو اپنا الہ مانتا ہوں۔ انی بریء مما تشرکون، میں ان ساری چیزوں سے بری و ذمہ ہوں جن کو تم اپنا الہ مانتے ہو، جن کو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو۔ یہاں پہ ہمارے لیے ایک بات موجود ہے، اگر بیٹے کو اللہ علم دے دے اور باپ کسی جاہل پیر کا مرید ہو، کسی 2 نمبر ڈھونگی پیر کا مرید ہو، بیٹے کو اللہ علم دے دے تو بیٹے پر فرض ہے کہ اپنے باپ کے خلاف جہاد کرے، اپنے باپ کو وہ سمجھائے
کہ ابا جی آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس 2 نمبر پیر کو چھوڑ دیں، یہ رسول اللہ کی شریعت کا دشمن ہے، یہ اللہ کے احکامات کا دشمن ہے، اس کو چھوڑیں۔ بیٹے پر پھر واجب ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آپ کہاں رہتے تھے؟ اپنے چچا آزر کے گھر میں۔ کفالت کون کرتا تھا؟ آپ کا چچا آزر۔ اس کے باوجود کلمہ حق کہا تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر بیٹے کو اللہ ہدایت کا علم دے دے، باپ کسی گمراہی میں پھنسا ہوا ہو تو بیٹے پر واجب ہے کہ اپنے باپ کے خلاف جہاد کرے، اپنے باپ کو سمجھائے، اپنے باپ کو ہدایت دے کہ یہ ہدایت والا راستہ نہیں ہے، چھوڑ دے آپ ان باتوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب یہ بات ہوئی، آپ نے برات کا اظہار کیا، پھر فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں اپنی پوری کی پوری توجہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف کرتا ہوں جس نے زمینوں اور آسمانوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، حنیفاً، اور میں سب سے منفرد ہوں، سارے باطل دینوں سے کٹ کر کے اپنے آپ کو وما انا من المشرکین کہتا ہوں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کہہ رہے ہیں وحاجہ قومہ، حاجہ، اور جھگڑا کیا ان سے، قومہ، ان کی قوم نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، آپ نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا ہے۔ اتحاجونی فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدان، تحقیق اللہ نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، آپ نے کہا میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا، قطعاً نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، اور میں بس اسی سے ڈرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور جس سے میرا رب مجھے ڈرائے گا میں تو اس سے ڈروں گا، جن سے تم ڈرتے ہو ان سے میں نہیں ڈروں گا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار کیا، انہوں نے کہا وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، میرا رب سارا کچھ جاننے والا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کتنی نصیحتیں کی آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چچا سے کہا کہ چچا تو بھی گمراہ، تیری قوم بھی گمراہ۔ پھر کہا کہ چچا تو ستارے کی پوجا کرتا ہے، یہ تو ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ پھر کہا چچا تو چاند کی پوجا کرتا ہے، یہ بھی ڈوبنے والا ہے، میں اس سے بھی محبت نہیں کرتا۔ پھر کہا تو سورج کی پوجا کرتا ہے، سورج کو خدا مانتا ہے، میں اس سے بھی محبت نہیں کرتا، یہ بھی ڈوبنے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے بیزار ہوں اور میں اپنے اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ تو قوم نے جب جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو دلیل دی، آپ فرمانے لگے تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا، جس سے تم ڈرتے ہو میں ان سے قطعاً نہیں ڈرتا مگر اس بات سے جو میرا اللہ میرے لیے چاہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے علم کا اظہار یہاں پہ کیا کہ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب تو وہ ہے کہ جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ احاطہ کرنا کیا ہے۔ جیسے یہ میرے سامنے گلاس ہے شیشے کا، یہ میرے سامنے ہے، مجھے یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے، یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے، ادھر سے بھی، یہاں سے بھی، لیکن یہاں کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ احاطہ کرنا یہ ہے کہ ایک چیز ہر طرف سے نظر آئے، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا، یعنی بیک وقت کسی چیز کو اس کی تمام سمتوں سے دیکھنا۔ یہ دنیا جہان میں کسی کو اللہ نے، کسی کے پاس یہ کمال نہیں، یہ کمال صرف اللہ کے پاس ہے، احاطہ کرنا۔ ہاں، یا اللہ اپنے نبیوں کو یہ فضل اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کے نبیوں کے پاس یہ فضل ہے کہ اللہ ان کو احاطہ کروا دے، ورنہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کو اللہ نے ایسی نظر نہیں دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈرانا شروع کیا نا جب،
کیا کہا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تجھے نہیں پتہ جو ان کا انکار کرتا ہے نا اس پر مصیبتیں آ جاتی ہیں، جو ان کا انکار کرتا ہے اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ طرح طرح کے مصائب و آلام میں پھنس جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، میں نہیں ڈرنے والا، جاؤ کام کرو جا کے۔ انہوں نے کہا دیکھ لو تم بھی ہمارے ہی بیٹے ہو، ہمارے ہی بھتیجے ہو، بڑی بری ہوگی تمہارے ساتھ، تم پہ عذاب آ جانا ہے، نہ ان کی تذلیل کرو جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ آپ نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دیا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کا شریک بنانے سے نہیں ڈرتے، تم اللہ کا شریک بنانے سے نہیں ڈرے، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان سے ڈروں۔ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم احکم الحاکمین کے مقابلے میں ان کو شریک بنا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تمہیں ڈر کوئی نہیں، اللہ کا شریک بنا رہے ہو ان کو، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ان بنائے ہوئے پتھروں سے، تمہارے خود تراشے ہوئے معبودوں سے ڈروں؟ فرمایا میں نہیں ڈرنے والا، ان کے متعلق تو تم پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے جو تم بات کر رہے ہو، تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے ان کے خدا ہونے کی، ان کے معبود ہونے کی، بے تکا تم نے ان کو ماننا شروع کیا ہوا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ، پس ہر دو فریق میں سے بے خوف ہونے کا کون زیادہ حقدار ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان پر پھر حجت قائم کی، فرمایا دیکھو تم مجھے ڈراتے ہو ان پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں سے، جبکہ میں ڈرتا ہوں احکم الحاکمین سے۔ ڈرنا تمہیں چاہیے تھا کہ تم نے احکم الحاکمین کے مقابلے میں پتھروں کے تراشے ہوئے خدا بنا لیے، ڈرنا تمہیں چاہیے تھا، تم ڈرا مجھے رہے ہو۔ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ حق اور امن پر کون سا فریق ہے؟ آپ نے ان سے یہ سوال کیا، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو تو مجھے پھر یہ سچ سچ بتاؤ کہ بے خوف ہونے کا کون زیادہ حقدار ہے؟ یقیناً آپ نے اپنا ہی کہا، فرمایا بے شک وہ میں ہی ہوں جو تمہارے خداؤں سے بے خوف ہوں، مجھے تمہارے خداؤں کا کوئی ڈر نہیں کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، میں تو فقط اللہ احکم الحاکمین سے ڈرنے والا ہوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کا لباس نہیں پہنایا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے بچا لیا۔ اولئک لہم الامن، وہی اللہ کی طرف سے بے خوف لوگ ہیں، وہم مہتدون، اور وہی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو شرک سے باز رہیں گے۔ تو یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو ہم سب مسلمانوں پر یاد کرنا واجب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں، خود اس بات سے آشنا رہیں۔ ہمارے لفظوں میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، لفظوں میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کبھی اپنے پیر صاحب کا تذکرہ کریں، کسی اللہ کے ولی کا تذکرہ کریں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی میں نے داتا صاحب گیا تھا، وہاں میں نے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے بیٹا دیا، یہ جملہ ہونا چاہیے۔ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پہ جا کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے مجھے ان کے وسیلے سے بیٹا دیا۔ دینے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، دینے کا تعلق کسی صوفی، کسی مزار والے کے ساتھ نہ کریں۔ لفظوں کے اندر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، دینا اللہ نے ہے، وہ کبھی اپنے محبوب کے صدقے سے دے گا، کبھی اپنے نبی کے صحابہ کے صدقے سے دے گا، کبھی اپنے نبی کی آل کے صدقے سے دے گا، اللہ دیتا ہے، اللہ کریم ہمیں دینے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے لفظوں کے اندر بھی شرک سے بچنا ہے کہ لفظوں میں بھی شرک نہ آئے، ہمارے کسی فعل کے اندر، کسی کام کے اندر بھی شرک نمودار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلیظ جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنا غلیظ جرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے۔ اور اللہ کریم اس کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے میں شرک کرنے والے کے علاوہ باقی سب کو معاف کر سکتا ہوں۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس غلیظ جرم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔